اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے انتہائی خوبصورت ایک انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سیدہ ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ انسان کی تخلیق کی حقیقت، انسان کی ابتدا، انسان کی انتہا، انسان کی تخلیق کا مقصد اور انسان کب صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوال جنم لیتے ہیں، جس میں سب سے اہم سوالات انسان کی حقیقت پر ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ سامعین، سب سے پہلے ہم لفظ انسان کی تعریف کیے دیتے ہیں۔ انسان در حقیقت بہت بڑا مقام و مرتبے کا نام ہے، کیونکہ اسی انسان میں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اور بالخصوص آخری نبی رسول محترم شفیع معظم سرور کونین تاجدار مدینہ نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اپنے دست کرم سے ولایت اور فقر کا دروازہ کھولا تاکہ لوگوں پر ہدایت کا دروازہ اولیاء فقراء کے ذریعے کھلا رہے۔ سامعین، آپ اول آخر ظاہر باطن مشاہدہ کریں تو بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت انسان کوئی چھوٹا مقام نہیں اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و اشرف۔ سامعین، اب انسان کے مفہوم کی طرف آئیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انسان در حقیقت انسانیت سے ہے۔ اگر انسانیت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور انسانیت اس وقت تک ہمارے کردار و افعال میں نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنی پہچان کے ذریعے اپنے نفس کو زیر نہیں کرتے، کیونکہ انسان کے اپنے نفس کی پہچان ہی اس کی پہچان ہے، اور جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے انسانیت کو پہچان لیا اور اپنے رب کی معراج حاصل کر لی۔ جیسا کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ ایک جگہ اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ سامعین، انسان کی انسانیت، اس کا مقام و مرتبہ سورۃ التین میں موجود ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے والتین والزیتون، کہ اے محبوب ہمیں انجیر کی قسم اور زیتون کی، وطور سینینا، اور طور سینہ کی۔ فقیروں نے طور سینہ سے مراد حضور علیہ السلام کا روشن نور سے لبریز سینہ لیا ہے، جہاں پر اللہ کی کتاب کا، اس کے پیغام کا الہام ہوتا ہے، اور اسی طور سینہ سے آپ نے ہدایت کے نور کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور کئی صحابہ و عاشقین کو تقسیم کیا۔ اور تیسری آیت میں ہے وَحَاذَا الْبَلَدِ الْآمِينَ، کہ ہمیں امن والے اس شہر کی قسم ہے۔ سامعین، یہ آیت انسان کو انسانیت سے جوڑتی ہے کہ اللہ کو امن کس قدر پسند ہے، اور امن و سکون، محبت کا کس قدر گہرا تعلق ہے حضرت انسان سے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ یہ دنیا بندوں سے بھری پڑی ہے لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ خلق سے محبت ہی
خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ سامعین، محبت ایمان کا جز ہے اور انسانیت کی جڑ بھی۔ آج معاشرے کے جو حالات ہیں وہ سب ہماری ذاتی انا، نفرتیں، تفریق انسانیت کی بنا پر ہیں، لیکن حضرت انسان کی تعریف یہ بھی ہے کہ وہ ایک کیڑی کو بھی نقصان پہنچانے سے کتراتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اس جان کو اللہ نے تخلیق کیا اور اس کی حیات کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ سامعین، اس کے بعد ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا، یعنی احسن و تقویم بنایا۔ تیری مثل ہے نہ تیری کوئی مثال ہے، تیرا جمال عین خدا کا جمال ہے۔ اسی کے نور کی تجلی بن کر آدم کی صورت میں اس نے خود کو ظاہر کیا اور اپنی معرفت آدم کے ذریعے کروائی، وگرنہ آدم کو سجدہ کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بعد فرمایا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر اسے ہر نیچی سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا، یعنی انسان کا مقام یہ ہے کہ اسے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور اسی انسان نے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو پستی میں ڈال دیا۔ یا باری تعالی، اب کیا کریں؟ کیسے اپنا کھویا ہوا منصب و مقام پائیں؟ تو جواب آیا، پریشان نہیں ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے بے پناہ اجر موجود ہے۔ سامعین، اب دونوں ایمان اور عمل کا تعلق نیت اور دل سے ہے۔ جب تک دل کا قبلہ درست نہیں ہوگا، نہ ایمان کا عمل ہوگا اور نہ ہی عمل میں اخلاص آئے گا۔ سامعین، ایمان اور اخلاص دونوں کو حاصل کرنے کے لیے دل کی طہارت، اپنی پہچان و معرفت، اللہ کی محبت، یہ سب چیزیں ضروری ہیں جو کہ اپنی ارادت اور کامل مرشد کی صحبت کے بنا حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث قدسی ہے کہ جو مجھے تلاش کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے۔ سامعین، یہاں بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اس کی تلاش کرتا ہے یا اس سے اسی کو مانگتا ہے تو وہ اپنے ہونے کا پتہ اپنے کسی کامل بندے کے ذریعے اس انسان کو دے دیتا ہے، وگرنہ کچھ ایسے نفس پرست لوگ تو کامل لوگوں کے پاس پہنچ کر بھی اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ دنیا کے مال کی ہوس ان کا وتیرہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں کامل تک جاتے ہی نہیں۔ سامعین، پھر فرمایا گیا کہ جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے وہ میرے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو میرا عاشق بنتا ہے اسے میں قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت میرے ذمہ ہو جاتی ہے، اور میں ہی اس کی دیت ہوں۔ سامعین، اس حدیث قدسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کا انسانیت کو سمجھنے کے بعد دوسرا مرحلہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی تلاش ہے، اس ذات حق سے محبت ہے، اور جو اللہ کو پہچان کر اسے پا لیتا ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ عشق کا پودا محبت کے پانی سے ہی پروان چڑھتا ہے۔ اور ایک اہم نقطہ کہ کسی کے حسن کی تجلی کو دیکھے بنا دل محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، اور جو اسے دیکھ کے عشق و مستی میں سرشار ہو جائے اسے اللہ قتل کر دیتا ہے، یعنی نفس امارہ کو لا کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ انسان موت سے پہلے موت کے مقام کو سمجھ لیتا ہے، موتو قبل ان تموتو کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کو پانے کے لیے
اپنی ہستی سے گزرنا ہوگا، اپنی موت کو حقیقت کا عملی جامہ پہنانا ہوگا، اور پھر دیت میں آپ کو آپ کا رب مل جائے گا۔ بس یہیں سے شروع ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا حقیقی مقصد۔ سامعین، گفتگو ابھی جاری ہے، حصہ دوئم جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔